learning Quran together. بسمillah الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ المزمل یہ مکی صورت ہے، اس کے 2 رکوع اور 20 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے۔ جس وقت یہ آیات نازل ہوئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے۔ آپ کی اسی حالت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا۔ یہ تذکرہ اس لیے بھی کیا گیا کہ اب چادر اوڑھ کر سونے کا وقت گیا۔ آپ کو حکم دیا گیا کہ رات میں کمبل لپیٹ کر سونا چھوڑ دیں اور عزت و جلال والے رب کے سامنے شب بیدار رہیں۔ قم اللیل، رات کو قیام کرو، الا قلیلا، مگر کم، یعنی نماز پڑھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رات کو قیام کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور رات کے کچھ حصے میں پھر اس کے ساتھ بیدار رہیں، یہ آپ کے لیے زائد عبادت ہے، قریب ہے آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کر دے۔ سورہ بنی اسرائیل 79۔ نصفہ، آدھا اس کا، او انقص منہ قلیلا، یا اس سے تھوڑا کم کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے قیام کا اندازہ مقرر کیا۔ فرمایا آدھی رات یا آدھی سے بھی کچھ کم کر دیں، یعنی 1/3 کے لگ بھگ حصے میں تہجد ادا کریں۔ او زد علیہ، یا اس پر کچھ اضافہ کر لو۔ ورتل القرآن، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، ترتیلا، خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا۔ یہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ رات کا کچھ حصہ نماز تہجد ادا کرنے کا حکم دیا، تمام رات قیام کرنے کا حکم نہیں دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کی نماز کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، پہلے 4 رکعات پڑھتے تھے، پس تم ان کی خوبی اور اس کے طول کی کیفیت نہ پوچھو۔ اس کے بعد پھر آپ 4 رکعات نماز پڑھتے تھے، پس تم ان کی خوبی اور اس کے طول کی کیفیت نہ پوچھو، اور اس کے بعد 3 رکعات وتر پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری 1147۔ ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ رتل کسی چیز کی خوبی، آرائش اور بھلائی کو کہتے ہیں، اور رتل کے معنی سہولت اور حسن تناسب کے ساتھ کسی کلمے کو ادا کرنا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورت کو اس قدر ترتیل کے ساتھ پڑھا کرتے تھے کہ وہ لمبی سے لمبی ہو جاتی تھی۔ صحیح مسلم 1712۔ انا سنلقی علیک، بے شک ہم ان قریب ڈالیں گے آپ پر، قولاً ثقیلا، ایک بھاری کلام۔ بھاری قول یعنی عمل میں بھاری یا اترتے وقت عظمت میں بھاری، جیسا کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ران میری ران پر تھی کہ اچانک وحی آ گئی، مجھے اتنا بوجھ محسوس ہوا کہ ران کے ٹوٹ جانے کا ڈر پیدا ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ بے شک میں نے سخت سردی والے دن آپ پر وحی اترتے دیکھی اور سلسلہ منقطع ہونے پر دیکھا کہ اس وقت آپ کی مقدس پیشانی سے پسینہ بہنے لگا تھا۔ صحیح بخاری 2۔ انا ناشئۃ اللیل، بلا شبہ رات کا اٹھنا، یا اشد، وہ زیادہ سخت ہے، وط ان، روندنے میں، و اقوام قیلا، اور بات کو زیادہ درست بنانے والا ہے، یعنی رات کو جاگ کر اپنے نفس کو اللہ کی عبادت پر آمادہ کرنا، نفس کی سرکشی کو دور کرنے اور اس کے کسبل نکالنے کے لیے بہت اچھا علاج ہے، البتہ اس سے نفس کو قوت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ دن کی کرت کی نسبت رات کی کرت میں سکون ہوتا ہے، اس وقت دل اور دماغ تازہ ہوتے ہیں، شور نہیں ہوتا، لہٰذا اس وقت جو قرآن پڑھا جائے تو طبیعت پوری توجہ سے اس پر غور و فکر کرے گی اور قرآن کا مطلب سمجھنے کے لیے یہ وقت موزوں ہے۔ انا لک فی النہار، یقیناً دن میں آپ کے لیے، سبحن طویلا، مصروفیت ہے طویل، یعنی دن میں آپ ضروریات بھی پوری کر سکتے ہیں، نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں اور آرام بھی کر سکتے ہیں۔ وذکر اسم ربک، اور اپنے رب کا نام یاد کرو، وتبتل الیہ، اور ہر طرف سے منقطع ہو کر اسی کی طرف متوجہ رہو، تبتیلا، متوجہ ہونا، یعنی آپ کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، دنیا سے کٹ کر اللہ کا دھیان رکھیں اور ضروریات سے فارغ ہو کر اللہ تعالیٰ کی توجہ سے عبادت کریں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، تو جب آپ فارغ ہو جائیں تو محنت کریں۔ سورہ الم نشرح آیت 7۔ رب المشرقی والمغربی، وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، فاتخذہ وکیلا، چنانچہ اسی کو اپنا وکیل بناؤ۔ سارے مشرق اور سارے مغرب اللہ تعالیٰ کے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کا رب ہے، ساری کائنات کا مختار کل اور مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس کے سوا کوئی اور حقیقی معبود نہیں اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، تو اپنے تمام معاملات اس کو سونپ دو، وہ ان کے لیے کافی ہوگا۔
وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا یقولون، اور جو کچھ لوگ کہتے ہیں اس پر صبر کرو، وَاہْجُرْہُمْ، اور انہیں چھوڑ دو، ہجراً جمیلا، اچھے طریقے سے چھوڑنا۔ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر، ساحر اور کاذب کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس تکلیف کے مقابلے میں صبر کرنے کے لیے کہا کہ انہیں چھوڑ دو، اور یہ کنارہ کشی وہاں ہے جہاں مصلحت کا تقاضا ہے، جس میں کوئی اذیت نہ ہو، بلکہ ان کی تکلیف دہ باتوں سے اعراض کرتے ہوئے ان سے کنارہ کشی کا معاملہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ ان سے اس طریقے سے بحث کریں جو احسن ہو۔ وَذَرْنِی، اور چھوڑ دیجئے مجھے، وَالْمُکَذِّبِینَ، اور جھٹلانے والوں کو، اُولی النعمتی، جو نعمتوں والے ہیں، وَمَہِّلْہُمْ قَلِیلًا، اور انہیں تھوڑی سی مہلت دے دو، یعنی مجھے اور ان جھٹلانے والوں کو چھوڑ دیجئے، میں ان سے انتقام لوں گا، میں نے اگرچہ ان کو مہلت دی ہے مگر میں ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے رزق سے فراغی عطا کی اور اپنے فضل سے ان کو نوازا تو انہوں نے سرکشی کا رویہ اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے سرکشی اختیار کرنے والوں کو عذاب کی وارننگ سنائی ہے۔ فرمایا نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطُرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ، ہم انہیں بہت تھوڑا سامان دے رہے ہیں، پھر ہم انہیں ایک بہت سخت عذاب کی طرف مجبور کر کے لے جائیں گے۔ سورہ لقمان 24۔ اِنَّا لَدَيْنَا، یقیناً ہمارے پاس، انکالن، بیڑیاں ہیں، وجحیمہ، اور سخت بھڑکتی ہوئی آگ ہے، یعنی ہمارے پاس سخت عذاب ہے، اسے ہم نے ہر اس شخص کے لیے عبرتناک سزا بنایا ہے جو اللہ کی ناراضگی والے کاموں پر جمع ہوا ہے۔ جھٹلانے والوں کے لیے دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ اور دردناک عذاب ہے۔ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ، اور حلق میں اٹکنے والا کھانا، وَعَذَابًا أَلِیمًا، اور دردناک عذاب ہے۔ یہ حلق میں پھنسنے والا کھانا اس کی تلخی اور ذائقے کی کراہیت کی وجہ سے ہوگا، جھٹلانے والوں کے لیے دردناک اور تکلیف دہ عذاب ہوگا۔ یوم ترجف الارض والجبال، جس دن زمین اور پہاڑ کانپیں گے، وکانت الجبال، اور ہوں گے پہاڑ، کثیباً، ریت کے ٹیلے، مہیلا، بکھرے ہوئے۔ جس دن زلزلہ آئے گا، پہاڑ اور زمین سخت زور زور سے ہلا دیے جائیں گے، پہاڑ بکھری ہوئی ریت کی مانند ہوں گے، اور اس کے بعد یہ ریت آہستہ آہستہ غبار بن کر اڑ جائے گی۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا، بلا شبہ ہم نے تمہاری جانب ایک رسول بھیجا ہے، شاہداً علیکم، جو تم پر گواہی دینے والا ہے، کما ارسلنا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رسولا، جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قریش سے خصوصاً اور تمام مسلمانوں سے عموماً مخاطب ہو کر فرمایا ہے کہ ہم نے تمہارے پاس رسول بھیجا ہے جو تمہارے اعمال پر گواہ ہے، یعنی امت پر ان کے اعمال کے ذریعے سے گواہ ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد ادا کرو اور اس عظیم نعمت پر اس کا شکر ادا کرو اور ان کی نافرمانی کرنے سے بچو۔ ایسا نہ ہو کہ جیسے فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا اور انہوں نے اللہ کی طرف دعوت دی تو اس نے اس دعوت کو جادو قرار دے کر ان کا جادوگروں سے مقابلہ کروایا، آخر اللہ تعالیٰ نے اسے سمندر میں ڈبو دیا۔ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ، سو فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی، فَأَخَذْنَاهُ، تو ہم نے اسے پکڑ لیا، أَخْذًا وَبِيلًا، نہایت سخت پکڑنا۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق نہیں کی بلکہ ان کی نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو سخت گرفت میں لیا، تو اس لیے اے نافرمانی کرنے والو، اللہ کی گرفت سے ڈر جاؤ اور رسول کی نافرمانی نہ کرو، ورنہ تمہارا حشر بھی فرعون جیسا ہوگا۔ کیف تتقون، تم کس طرح بچو گے، ان کفرتم، اگر تم نے کفر کیا، یوم یجعل الولدان، اس دن سے جو کر دے گا بچوں کو، شیبا، بوڑھا، یعنی تمہیں کفر کے ساتھ قیامت کے دن نجات کیسے ملے گی؟ اگر تم نے اللہ تعالیٰ کو نہ مانا اور اس کے رسول کی تصدیق نہ کی تو اس دن کی گھبراہٹوں سے کیسے نجات پاؤ گے؟ وہ دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، یعنی اس کے زلزلوں کی زد میں اگر بچے بھی آئیں گے تو بوڑھے ہو جائیں گے۔ السماء منفطر بہ، آسمان اس میں پھٹ جانے والا ہے، کان وعدہ مفعولا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہمیشہ سے پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ اس دن کی دہشت ایسی ہوگی کہ آسمان بھی پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ وہ دن یعنی قیامت آ کر رہے گی، اسے کوئی روکنے والا نہیں، نہ اس کے راستے میں کوئی حائل ہو سکتا ہے۔ ان ھذہ تذکرۃ، بلا شبہ یہ ایک نصیحت ہے، فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، تو جو شخص چاہے اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے۔ یہ آیات جن میں قیامت کا ذکر کیا گیا ہے اور اس کی ہولناکیوں کی خبر دی گئی ہے، یہ سب ایک یاد دہانی ہے جس سے اہل تقویٰ نصیحت پکڑتے ہیں اور ایمان والے برائیوں سے رک جاتے ہیں۔ تو جو بھی اپنے رب کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے وہ ایمان لائے اور اس پر عمل کرے اور اس کی مرضی کے راستے پر چلے۔ ان ربک یعلم، بے شک آپ کا رب جانتا ہے، انک تقوم، کہ بے شک آپ قیام کرتے ہیں، ادنا من ثلثی اللیل، 2/3 رات کے قریب، ونصفہ، یا اس کا آدھا، وثلثہ، یا اس کا تہائی، وطائفۃ من الذین معک، اور ان لوگوں میں سے ایک گروہ بھی جو آپ کے ساتھ ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصف رات یا 1/3 یا 2/3 رات قیام کرنے کا حکم دیا، اور آپ کے ساتھ اہل ایمان کی ایک جماعت نے بھی اس حکم کی تعمیل کی۔ مراد صحابہ کرام ہیں جو اللہ پر ایمان لائے، سب پر قیام اللیل اس وقت فرض تھا۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، اور اللہ ہی رات اور دن کا اندازہ رکھتا ہے۔ علم ان لن تحصوہ، اس نے جان لیا کہ تم اس کو ہرگز ٹھیک شمار نہیں کر سکو گے۔ فتاب علیکم، سو اس نے تم پر مہربانی کی۔ یعنی اللہ تعالیٰ دن اور رات، گھنٹوں اور اوقات کا علم رکھتا ہے، وہ ان کی مقدار کو بھی جانتا ہے، اور یہ بھی کہ کتنا وقت گزر گیا ہے اور کتنا باقی ہے۔ یعنی تمہارا رب جانتا ہے کہ تم پر قیام اللیل فرض کیا گیا ہے اور تم اس کی طاقت نہیں رکھتے، سو اس نے تم پر مہربانی کی، تم سے تخفیف فرما دی ہے۔ فقرؤ، پس پڑھو، ما تیسر، جو میسر آئے، من القرآن، قرآن میں سے، تو جتنی آسانی سے ہو سکے قرآن پڑھ لیا کرو، یعنی جتنی قرت تم پر گرا نہیں گزرتی اتنی تلاوت کرو۔ قیام اللیل کرنے والا نمازی صرف اس وقت تک نماز پڑھے جب تک دل کی خوشی اس میں شامل ہو، اکتاہٹ یا سستی آئے تو اسے آرام کرنا چاہیے۔ علیمہ، اس نے جان لیا، ان سیکون منکم مرضی، کہ تم میں سے کچھ مریض بھی ہوں گے، وآخرون، اور کچھ دوسرے لوگ، یضربون فی الارض، جو زمین میں سفر کریں گے، یبتغون من فضل اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل میں سے تلاش کریں گے، وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور کچھ دوسرے لوگ جو اللہ کی راہ میں لڑیں گے۔ فقرؤ ما تیسر منہ، چنانچہ آسانی سے جتنا ہو سکے پڑھ لیا کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ بیمار ہوں گے، وہ 2/3، نصف یا 1/3 رات کی نماز نہیں پڑھ سکیں گے، اس لیے مریض اتنی ہی نماز پڑھے جو اس کے لیے آسان ہے۔ مشقت کی صورت میں کھڑے ہو کر بھی نماز پڑھنے کا پابند نہیں ہے۔ اگر بیماری میں نفل نماز پڑھنے میں اس کے لیے مشقت ہے تو وہ اسے چھوڑ دے، اسے اسی طرح نماز پڑھنے کا اجر ملے گا جیسے صحت مندی کی حالت میں پڑھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم میں مسافر بھی ہیں جو تجارتی سفر کرتے ہیں تاکہ اپنے اہل و عیال کی معاشی کفالت کا حق ادا کر سکیں۔ مسافر کے لیے بھی فرض نماز میں بھی تخفیف کر دی گئی، اور 2 نمازوں کو جمع کرنے اور 4 میں قصر کو مباح کیا گیا، تو نفل نمازوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی دے دی گئی۔ سفر کا ایک سلسلہ رزق کے لیے سفر ہے، دوسرا حج کے لیے، تیسرا جہاد فی سبیل اللہ کے لیے۔ وہ اتنی مقدار میں نماز پڑھ سکتا ہے جو اسے تکلیف نہ دے۔ اللہ تعالیٰ نے بیماری اور سفر میں تخفیف کے بعد ایسے شخص کا ذکر کیا جو صحت مند ہے اور اپنے گھر میں مقیم ہے، رات کا قیام کرتا ہے، اس کے لیے بھی دین میں تنگی نہیں رکھی۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے شریعت کو آسان بنایا ہے، یعنی جس قدر آسانی سے قرآن پڑھ سکتے ہو پڑھو، رات کی حد بندی نہ کرو، رات میں جتنی آسانی کے ساتھ نماز پڑھ سکو پڑھ لو۔ قیام اللیل اس سے پہلے واجب تھا اور اس آیت سے اسے امت کے لیے نفل کر دیا گیا۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ تعالیٰ کو قرض دو، اچھا قرض۔ یعنی نماز کو اس کے ارکان کے ساتھ قائم کرو اور فرض زکوٰۃ دو، دل کی سچائی اور اللہ کی رضا کے لیے پاک مال میں سے خرچ کرو، اپنے زائد مال میں سے صدقہ کر کے اپنے نفسوں کو پاک کرو، یہ قرض حسنہ ہوگا۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، اور جو نیکی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے، تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں موجود پاؤ گے، ہوا خیرن، وہ بہتر ہے، وَأَعْظَمَ أَجْرًا، اور ثواب میں زیادہ بڑا۔ یعنی تم جو نیکیاں کرو گے تمہارے لیے اس مال سے بہتر ہے جو تم پیچھے چھوڑ جاؤ گے۔ نیکی کا اجر 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بلکہ بے شمار ملتا ہے۔ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، ان اللہ غفور الرحیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ نیکی کے کاموں کی ترغیب دینے کے بعد استغفار کا حکم دیا، جس میں بہت بڑا فائدہ ہے، اور اس کی وجہ یہ کہ انسان ان کاموں میں کوتاہی سے پاک نہیں جس کا اسے حکم دیا گیا ہے، یا تو وہ ان کاموں کو سرے سے کرتا ہی نہیں ہے یا اسے ناقص طریقے سے کرتا ہے، تو اس لیے استغفار کے ذریعے سے تلافی کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ انسان رات دن گناہ کرتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت اور مغفرت سے نہ ڈھانپے تو وہ ہلاک ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کے گناہ بخش دیتے ہیں، اس پر رحم فرماتے ہیں، اس سے ایسے گناہ پر مواخذہ نہیں کرتے جس سے اس نے توبہ کر لی ہو۔ دل سے یقین رکھو اور گناہوں کی معافی مانگتے رہو، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی معاف کرنے والا نہیں، جو بھی نادم ہو کر اس سے معافی مانگتا ہے وہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے رب، مجھے اور میرے والدین کو اور تمام مومنوں کو بخش دینا جس دن حساب قائم ہوگا۔ سورہ ابراہیم 41۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے سورہ مزمل آج مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، ہماری غلطیوں
اور کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہم سب کی اصلاح فرمائیں، قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔